ناول صوفی کی دنیا، مصنف جوسٹن گارڈر، مترجم ابوالفرح ہمایوں، تبصرہ نگار ابن القلم، آواز و پیشکش سعدیہ ممتاز۔ ہم میں سے کئی لوگ روزانہ مختلف اقسام کی کتابیں پڑھتے ہیں جو مختلف موضوعات پر لکھی گئی ہوتی ہیں۔ ناول کی صنف زیادہ پسند کی جاتی ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ کسی تحقیقی یا خشک موضوع پر لکھی گئی کتاب کے بجائے ناول پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ اب ناول میں بھی رومانوی، صوفیزم، جاسوسی، خوفناک اور کئی اقسام ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر انہی مندرجہ بالا موضوعات پر لکھا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک ناول صوفی کی دنیا ہاتھ لگی۔ اس کا نام دیکھ کر لگا کہ شاید صوفیزم پر ہوگا، اس لیے جب پڑھنا شروع کیا تو انکشاف ہوا کہ یہ تو ناروے کی ایک مصنف جوسٹن گارڈر نے فلسفے پر کمال کا ناول لکھا ہے، جس کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ جن لوگوں کو فلسفہ اور اس کی تاریخ جاننے میں دلچسپی ہے، ان کے لیے یقیناً ایک بہترین قسم کا ناول ثابت ہوگا۔ ناول کی مرکزی کردار ایک 14 سالہ لڑکی صوفی ہے، جیسا کہ ناول کے نام سے ظاہر ہے۔ ایک دن صوفی اسکول سے واپس آتی ہے تو اسے ایک نامعلوم خط ملتا ہے جس میں صرف 2 سوال تحریر ہوتے ہیں کہ زندگی کیا ہے، تم کون ہو؟ صوفی سوچ میں پڑ جاتی ہے اور ان سوالوں کے متعلق سوچنے لگتی ہے۔ اس طرح صوفی کو روزانہ اپنے میل باکس میں اس نامعلوم شخصیت کی طرف سے خط ملنا شروع ہو جاتے ہیں جس میں فلسفے کے مختلف اسباق ہوتے ہیں۔ صوفی کو اپنے اس پراسرار معلم کے بارے میں تجسس ہوتا ہے، لیکن باوجود کوشش وہ نہیں جان پاتی اب وہ نامعلوم شخص کون تھا اور صوفی کو خط کیوں بھیجتا تھا۔ اگر آپ ناول پڑھیں گے تو ان سب کے ساتھ ایک اور انکشاف آپ کا منتظر ہوگا، جس کی وجہ سے کہانی بالکل تبدیل ہو کر رہ جاتی ہے۔ فلسفہ قدیم ترین علوم میں سے ایک ہے اور آج تک اس پر ڈھیروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ فلسفے کا علم کہاں سے شروع ہوا اور مختلف طبقات کے لوگوں کے اس بارے میں کیا نظریات تھے، تو اس کے لیے آپ کو فلسفے کے موضوع پر لکھی گئی ضخیم کتابیں، جو کہ اکثر لوگوں کو خشک اور بورنگ لگتی ہیں، پڑھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ ناول پڑھنا شروع کریں، یقیناً بہت فائدہ ہوگا۔ اس ناول میں مصنف نے ترتیب کے ساتھ تاریخ میں آنے والے ایک کے بعد دیگرے تمام فلسفیوں اور ان کے نظریات کو بیان کیا ہے، جیسے کہ ڈیموکرائٹس اولین فلسفی تھا جس نے ذرے یا ایٹم کے بارے میں بتایا، پھر سقراط، افلاطون، ارسطو اور باقی سب کا درجہ بدرجہ ذکر ہے، اور یہ سفر چلتا ہوا 20ویں صدی تک کے ایک فلسفی فرائڈ پر ختم ہوتا ہے، لیکن ناول جاری رہتا ہے۔ مصنف نے زیادہ تفصیل میں جانے کی بجائے مختصراً بیان کیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو بیجا نہ ہوگا۔ البتہ ایک بات مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی، وہ اس ساری فلسفیانہ تاریخ کے بیان میں مسلمانوں کا ذکر یوں گول کیا گیا جیسے تاریخ میں کوئی مسلمان فلسفی گزرا ہی نہ ہو، حالانکہ فلسفے کے میدان میں مسلمانوں نے کافی قابل ذکر کارنامے انجام دیے ہیں، ابو علی سینا ہو یا ابن رشد، الفارابی ہو یا غزالی۔ غرض مسلمانوں کا ایک پورا دور رہا ہے جس نے مغرب کو بھی کافی حد تک متاثر کیا ہے۔ مسلمان فلسفیوں کے بغیر فلسفہ کی تاریخ مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ میرے خیال میں ان سب کا ذکر نہ کرنے کی وجہ یہی رہی ہوگی کہ مصنف اس سلسلے میں تعصب کا شکار ہو گیا ہوگا، کیونکہ کتاب میں جہاں بھی مذہب کا ذکر آیا ہے تو عیسائی عقائد کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ کتاب آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ آپ جاننے کے بعد سوچ سکیں اس کائنات کے بارے میں، زندگی کے بارے میں اور اپنے بارے میں۔ اگر آپ کو فلسفہ جیسا خشک موضوع پسند نہیں یا اس موضوع سے چڑ ہے تو پھر بھی آپ اسے بحیثیت ناول پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ کتاب سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ہمارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، اور یہ اتنی وسیع کائنات کیسے وجود میں آئی۔ یہ اور اس جیسے بہت سے سوالات کے جوابات جو مختلف شخصیات نے
اپنی سوچ اور نظریے کے مطابق دیے تھے، وہ سب آپ اس کتاب کے اندر پائیں گے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کریں گے۔